نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں سے ایک آج مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ پیچھے ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ جہاں لوگ بیٹھے ہوں تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے، تو اسی تھوڑا سا اشارہ یہاں بھی کیا گیا، آپ سمجھ جائیں گے۔ مسئلہ کیا ہے کہ مسجد میں جگہ تنگ ہو گئی تو جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو کہہ سکتا ہے کہ سرک جاؤ، نماز پڑھنے کی جگہ دے دو، اگرچہ وہ شخص ذکر و درس میں یا تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو یا معتکف ہو۔ تو مسجد اگر تنگ ہے، کوئی نماز آگے پڑھ چکا ہے یا ذکر و اذکار میں ہے، تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا سائڈ دے دیجیے، ہم نماز پڑھ لیں، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن آج جو یہاں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ درپیش آتا ہے، اور لوگ دیکھا ہوگا آپ نے اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرتے ہیں، وہ مسئلہ اصل میں ہے کیا کہ مسجد کے سائل کو دینا منع ہے۔ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، یعنی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پر لوگ مانگنے والے آتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر وہ مسجد میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ جو ہے آپ میری مدد کر دیجئے، میں پریشان ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، اپنی پوری پریشانی جو ہے وہ خدا کے گھر میں پھر رکھتے ہیں، لا کر کے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر اگر کوئی شخص اس طریقے سے سوال کرتا ہے تو بالکل سختی کے ساتھ اس شخص کو منع کیا جائے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جس رب کائنات کی بارگاہ میں تم کھڑے ہو، پھر وہاں لوگوں سے تم سوال کرو، یہ کون سی بات ہے؟ جو کھلانے پلانے والا ہے تم اس سے سوال نہیں کر رہے ہو، بلکہ جس کو رب ہے نا سب کو کھلا رہا ہے، اب تم بندوں سے ہی سوال کر رہے ہو، اس کے گھر میں بیٹھ کر کے، دنیا کے اندر بیٹھ کر ہوتا ہے کسی کو دیکھیے کہ دنیا کے اندر تو چلیے یہ ہے کہ باہر جا کر کے لوگ تو سوال کرتے ہی ہیں، لیکن پھر خدا کے گھر میں بھی آ کر کے جہاں کے رو کر گڑ گڑا کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی جاتی ہے، اس کی بارگاہ میں آ کر کے ہر انسان اپنی دلی تمنا رکھتا ہے، مولا میرا یہ کام ہو جاتا، مولا میں بڑا پریشان ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی، تو مطلب اس کی پریشانی خدا کی بارگاہ میں آ کر کے، اب وہ یہاں خدا کے گھر میں آ کر کے پھر لوگوں سے سوال کرے تو پھر خدا کے گھر کا کیا؟ تو اگر ایسا کہیں بھی آپ کی مسجد میں ہی کیا، ہماری اس مسجد میں ہو یا کسی اور کی مسجد میں ہو، آپ کہیں بھی اگر پہنچ جائیے، اگر ہے وہاں پر تو آپ منع کیجئے اس کو سختی کے ساتھ، کہیے بھیا خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، تم لوگوں سے یا کس سوال کرتے ہو؟ خدا کی بارگاہ خدا سے مانگیے، لوگوں سے جا کر کے باہر مانگیے۔ اور کہتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنی مکروہ ہے، مسجد میں کلام کرنا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، یہ جائز کلام کے متعلق کہا گیا۔ اور کہتے ہیں ناجائز کلام کے گناہ کا کیا پوچھنا، پھر تو مطلب جو جائز کلام کیا جا رہا ہے دنیا کے مطلب مسجد کے اندر، تو وہ انسان کی نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے لکڑی کو آگ کھا جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا بس جیسے یہاں سے نکلے کیا یہیں پہ شروع ہو جاتے ہیں، اور مطلب جو ہے گفتگو ہونا شروع کرتے ہیں، جب تو پھر کافی طویل گفتگو ہو جاتی ہے، لوگوں کی بات کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھائی جو تھوڑی وہ نماز پڑھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، آئے چلو یہاں بیٹھنے کا تو ثواب ملا ہی ملا، اور وہ بھی جو ہے گفتگو کرنے میں ہم سب ختم کر دیتے ہیں۔ تو چیز کا لحاظ رکھا کرے اور خدا سے ڈرتے رہا کرے۔ اور ایک چیز، نماز پڑھنے کے بعد مصلی کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے، مگر بعض لوگ جا نماز کا صرف کونا لوٹ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنے میں اس پر شیطان نماز پڑھے گا، یہ بے اصل ہے۔ ایک چیز تھوڑے سے غور کیجئے، اگر بھائی شیطان کو نمازی پڑھنا ہوتی تو تمہیں کیوں بھگاتا؟ اگر وہ سے کیا ضرورت تھی کہ بھائی کہ تم ہم نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اس نے نماز خدا کی اس نے ایسی عبادت کی، آتا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین پر بچھایا جائے تو زمین کم پڑ جائے گی، اس نے خدا کی اتنی عبادت کی، لیکن وہ کیا ہے کہ ایک انانیت کی بنا پر، حسد و بغض کی بنا پر جو ہے وہ مردود ہو گیا خدا کی بارگاہ سے۔ لیکن اب پھر جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی، کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے مصلی وہ اسی لیے پلٹا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ شیطان، اور بہت سے ایک چیز اور کہتے ہیں کہ اگر قرآن شریف کھلا چھوڑ جائیے گا تو کہتے ہیں کہ ارے تم نے قرآن شریف چھوڑ دیا، وہ شیطان پڑھے گا۔ بھائی اگر وہ پڑھتا تو تمہیں کیوں بہکاتا؟ حالانکہ ہم نماز پڑھتے تو خیالات آتے ہیں ہمارے ذہن میں
کبھی دماغ کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے، یہ سب اسی کے وسوسے ہوتے ہیں شیطان کے ہی، کہ وہ شیطان جو ہے تمہیں نماز سے ڈگاتا ہے کہ بھائی چل تو جو ہے خدا کی بارگاہ میں تیرا ذہن نہ لگا کر کے، بلکہ وہ دنیاوی معاملات میں انسان کو کھو دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اور بتاتے ہیں کہ مسجد کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت ساری جگہوں پر، اب مجبوری کی تحریک چیز ہے کہ جیسے نیچے نمازی نہیں آ پائے تو نماز کے لیے جو ہے اوپر انتظام کر دیا جاتا ہے نمازیوں کا، تو نماز کی، لیکن اس کے علاوہ فالتو جا کر کے لوگ چڑھتے ہیں، جا کر کے گھومتے ہیں، تو وہ بالکل منع ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ بتایا ہے۔ کہتے ہیں گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت پر جماعت کرنا مکروہ ہے۔ دیکھیں، اور بتا رہا ہے کہ ہاں اگر مسجد میں تنگی ہو، نمازیوں کی کثرت ہو تو چھت پر نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ ممبئی اور کلکتہ میں مسجد کی تنگی کی وجہ سے چھت پر بھی جماعت ہوتی ہے۔ ایسا اگر مطلب یہاں پر جو چیز بتائی، اور ایک چیز جو بتائی کہ مطلب گرمی جیسے نیچے ہوتی ہے، کافی ہوتی گرمی، جیسے اگر گرمی کا موسم ہو، کوئی شخص چاہے کہ چلو بھائی چھت پہ جماعت کر لی جائے، تو اس اعتبار سے جماعت نہیں کر سکتی، نیچے ہی نماز پڑھیے۔ اگر مطلب اندر نہ صحیح، آپ باہر برآمدے میں پڑھ لیجیے، لیکن پڑھنا نیچے ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے تو فالتو مسجد کی چھت پر بھی نہیں چڑھنا چاہیے۔ اپنے یہاں تو چلیے کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں پیش آتا، لیکن شہروں کے اندر کثرت سے یہ چیز پیش آتی ہے کہ وہاں پر 2 منزل مسجد ہے تو بہت سارے لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں صرف گھومنے کی غرض سے جاتے ہیں اور اوپر جا کر کے بیٹھتے، گفتگو، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، اور مولا ہم سب کے تمام مالک و مولا گناہوں کی مولا مغفرت فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔